تیرے جیسا کوئی اور نہیں ہے میرا وفادار ساتھی اور اتنا جنایت کار، آنکھیں بند کر کے جو میں کہتا ہوں تو کر گزرتا ہے، تیرے برابر کوئی اور نہیں ہے۔ ثم ارسل الى اسماء ابن خارجہ وکان من فزارہ، پھر دو بندوں کے پیچھے اس نے اپنے بندے بھیجے۔ حجاج نے کہا دو اور آدمیوں کو بلا کر لے کر آؤ، ان میں سے ایک سعید ابن قیس حمدانی اور ایک ہے اسماء ابن خارجہ، دو الگ الگ قبیلوں کے فرد، انہیں بلایا۔ ان کی میں داستان بتا دوں کہ انہیں کیوں بلایا۔ اس لیے بلایا کہ ان دونوں کی جوان بیٹیاں تھیں، خوبصورت بیٹیاں تھیں، اور حجاج نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ اپنی فوج، اپنی سپاہ، بلکہ پورے علاقے میں جہاں بھی اس کو گورنر بنایا جاتا، والی بنایا جاتا، جیسے کوفہ کا، پورے عراق کا والی اس کو عبد الملک ابن مروان نے عراق کا والی بنایا، اس کو عراق پر آیا تو اس نے کئی لسٹیں بنوائیں۔ سب سے پہلے لسٹ یہ بنوائی کہ علی اور علی کے خاندان کے ماننے والے کون کون ہیں، ان کی بالکل دقیق ایڈریس کے ساتھ لسٹ دو مجھے، اور پہلے سے بنی ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی تو یہ تکمیل کر کے فوراً بنواتا تھا۔ دوسرا، علاقے کے امیر، پیسے والے ثروت مند کون ہیں، تاجر کون ہیں، ان کی لسٹ بنواتا تھا۔ تیسرا، بنو امیہ کے وفادار جان دینے والے کون سے ہیں، یہ لسٹ بنواتا تھا جہاں بھی جاتا۔ ایک چوتھی لسٹ بنواتا تھا کہ اس پورے شہر میں، مثلا کوفہ میں یا عراق بھر میں، مخالف یا موافق یا حامی یا کوئی بھی دھڑا، کوئی بھی قبیلہ ہے، ان میں جوان عورتیں، خوبصورت عورتوں کی لسٹ چاہیے، ان کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پورے ڈیٹا کے ساتھ، اور یہ فوراً منگواتا تھا۔ ان میں لکھا ہوتا تھا کس گھر میں جوان لڑکی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، بلکہ اس نے اس کام کے لیے بڑے اسپیشلسٹ رکھے ہوئے تھے۔ اسی کتاب کے اندر ذکر ہے، یہی جو میں آپ کے سامنے ابھی اس کا ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، اسی کتاب کے اندر چند صفحات بعد میں ایک اور ماجرا لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حجاج نے ایسے ماہرین رکھے ہوئے تھے جو ایسی خواتین کی خصوصیات اس کو بتاتے تھے کہ کون سی خصوصیات ہیں عورتوں کی جن سے مرد زیادہ لذت اٹھا سکتا ہے، تو وہ اسے بتاتے۔ پھر یہ پوچھتا ان خصوصیات کی عورتیں کس کس خاندان میں ہیں، اور پھر ادھر بندے بھیجتا، ڈھونڈتا، تصدیق کرواتا، اور اس سے دقیق پتہ تھا کس گھر میں کس خصوصیت کی عورت رہتی ہے۔ یہ حجاج کے پورے علم میں ہوتا تھا، دارالعمارہ کے اس ریکارڈ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی تھی۔ اپنے اس کے جو سپاہی تھے، درباری تھے، ان کی عورتیں بھی اور عوام کی عورتیں بھی، مخالفین کی عورتیں بھی، سب کا یہ ڈیٹا اکٹھا کرتا تھا۔ توجہ کریں، ابھی جن کو امامت سے کوئی رغبت نہیں ہے، ویسے تو کہہ دیتے ہیں تقلیداً، نہ سمجھی میں، نہ فہمی میں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، لیکن رغبت نظر نہیں آتی ولایت۔ اگر ولایت کا نظام نہ ہو، امامت کا نظام نہ ہو، کیا دن دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ فرعون کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ، وہ بہت چھوٹا کام تھا جو فرعون کرتا تھا۔ حجاج جو کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرتا تھا وہ بہت وحشتناک ہے۔ اس نے دو بندے بلائے، ان دونوں کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بیٹیوں کی مکمل معلومات حجاج کے پاس تھیں۔ اس نے ایک بلایا، ثم ارسل الی اسماء ابن خارجہ، اسماء ابن خارجہ کو کہا اسے بلاؤ، وکانت من فزارۃ، یہ قبیلہ فزارہ سے تھا، اور اسے بلا کر کہا انزوج عبداللہ ابن ہانی ابنتک، اسے کہا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی اس عبداللہ ابن ہانی سے کر، یہ یمنی، یہ جو دہشت گرد تھا، کعبہ جلانے میں اس کے ساتھ تھا اور ہر دیگر جنایت میں، اور یہ اس کی تعریفیں کر کے اب اسے انعام دینا چاہ رہا تھا۔ انعام حجاج کا، بنو امیہ کا انعام یہی ہوتا تھا، مسلمانوں کی عورتیں اپنے وفاداروں میں بانٹ دیتے تھے، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ بنو امیہ یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ اب علی کے پاس جاتے، جا کر اپنے حصے سے زیادہ بیت المال مانگتے کہ 2 کلو گندم اور دے دو، وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے، اپنے حق سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور بنو امیہ یہ تک انہیں پیشکش کرتے تھے۔ اب یہ وجہ بنی،
وہاں رش اس وجہ سے پڑا عزیزان من. کہا کہ انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، اپنی بیٹی کی شادی نکاح عبداللہ سے کر دے، اس دہشت گرد سے، اس بدماش سے، اس دہشت گرد کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دے. ثم فقال لا واللہ ولا کرامتا. اسماء ابن خارجہ نے حجاج کو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، یہ بے شرف انسان ہے، یہ بے حیثیت انسان ہے، یہ گھٹیا انسان ہے. میں ایک بڑے قبیلے کا ہوں، محترم ہوں، عزت دار انسان ہوں، میں کیسے اس کو بیٹی دے سکتا ہوں؟ فدعا لہو بالسیاط. حجاج نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، وہ کوڑا لے کر تازیانہ لے کر آ گیا. فقال، جو ہی اسماء ابن خارجہ نے جلاد دیکھا دربار میں، دفتر میں، فقال انا ازوجہ، ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں، غلطی ہو گئی، شادی کرتا ہوں بیٹی کی. اور اس نے وہیں پر اس وحشی اور درندے کے ساتھ شادی کر دی. ثم بعث الى سعید ابن قیس الحمدانی. حمدان ایک قبیلہ اور ہے، عربی قبیلہ ہے. اس قبیلے کے طرف بندہ تھا سعید ابن قیس، یہ بھی انہی کا تھا، بنو امیہ کا سپاہی تھا اور ان کے فوج کا حصہ تھا. چونکہ اسے پتہ تھا اس کی بھی جوان بیٹی گھر میں موجود ہے، اور خصوصیات عورتوں کی ان کے پاس تھیں کس قسم کی ہیں. جیسے آج کل یہ اوباش لوگ تصویریں خواتین کی جمع کرتی ہیں، وہ خواتین جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، اپنی طرف سے اپنی تصویریں، گھریلو تصویریں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں. سوشل میڈیا میں جو کچھ جاتا ہے وہ صرف آپ کے بھائیوں بہنوں تک نہیں جاتا، وہ ہر ایک تک جاتا ہے. اور یہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ یہ سب کچھ تصویریں کلیکٹ کر کے ہر پیج سے، ہر سائٹ سے سلیکٹ کر کے پھر انہیں کام ملانا. جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں روزمرہ یہ دھندا ہو رہا ہوتا ہے. نہ کریں. باعفت خواتین، باعزت خواتین، مومن گھرانوں کی خواتین اپنی تصاویر، فیملی تصاویر، یادگار تصاویر جو بنائی ہوئی ہیں وہ نیٹ پر کبھی بھی نہ چڑھائیں کسی کو بھیجنے کے لیے بھی. ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنے بلکہ ان کو ان ڈیوائسز میں، موبائل میں اور کمپیوٹر میں رکھیں ہی نہیں، ان کو علیحدہ سے کسی جگہ پر محفوظ کریں. چونکہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں آگے کمپیوٹر چوری ہو سکتا ہے یا اس کا ڈیٹا آپ کی اطلاع کے بغیر کوئی دوسرا آدمی، یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں دوسرا آدمی گھس کے ساری تصویریں آپ کی نکال سکتا ہے آپ کے بتائے بغیر. آپ کے موبائل میں جو کچھ ہے، موبائل آپ کا چوری ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، آئے دن گم ہوتا ہے، آپ کی ساری تصویریں بھی اس میں جاتی ہیں. یہ نہ کیا کریں، یہ احتیاط کریں یہ کام. یہ بھی بنو امیہ کا طریقہ ہے، خواتین کا ڈیٹا جمع کرنا، نامحرم خواتین کا. کیوں کرتے ہیں؟ پھر اسے کاروبار کرتے ہیں. حجاج نے یہی کام کیا. دوسرا آدمی سعید ابن قیس حمدانی تھا، یہ رئیس الیمانیہ، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. اسے بلایا اور کہا کہ انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، تو بھی اپنی بیٹی اس گماشتے مشٹنڈے سے تو بھی اس کی شادی کر. دو لڑکیاں بیک وقت، انہیں کہا کہ تم دونوں اپنی بیٹیاں اس کو دے دو. قال انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، قال ومن عود، اس نے کہا کہ یہ عودی ہے، یہ قبیلہ عود سے ہے. حمدانی نے تعجب سے کہا کہ یہ عود سے ہے نا؟ یہ کہا ہاں. کہا کہ پھر میں اس کو اپنی بیٹی دوں، میں اس کو دوں؟ میں آپ کو پتہ نہیں میں کس قبیلے سے ہوں، یہ کس قبیلے سے ہے. یعنی یہ کتنا گھٹیا، وہی ذات پات کا جو پاکستان میں نظام ہے. اگر کسی چودھری کو کہے نا کہ آ کے مثلا فرض کرو یہاں پاکستان میں جن ذاتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا،